اور ایک اگر انسان مجبور کر دیا جائے کفر کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے، تو قرآن تو کہتا ہے من کفر باللہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ مجبور ہے لیکن الا من اکرہ وقلبہ مطمئن. لیکن حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ دو آدمی جا رہے تھے، تو ایک راستے میں دربار آتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اس دربار پر چڑھاوا چڑھو، اور انہوں نے ایک تو مان گیا کہ میں یہ کام کر لوں گا، لیکن ایک آدمی نہ مانا، جو مان گیا وہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو نہ مانا اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نہ مانا یہ شرک کرنے پر تو وہ جنتی ہے، لیکن جو مان گیا تھا مجبوری تھی اس کی، وہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے جو مجبور کر دیا گیا پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا یہ روایت یہ متصل نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کا صحابی کون بیان کرتا ہے یہ نہیں، اور طارق ابن شہاب وغیرہ چھوٹے ہیں. دوسری بات یہ کہ مجبور نہیں کر دیا گیا. مجبور یہ نہیں کہ مجھے کوئی سڑک سے نہیں گزرنے دیتا، میں کہتا مجبور ہوں، یہ کوئی نہیں، اور راستے میں ادھر سے آ جاتا. پھر کوئی ہلکی بات تو نہیں تھی. مجبور تو ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کی گردن پر تلوار رکھ لی جائے اور وہ سمجھے کہ اگر میں یہ بات نہیں مانوں گا تو قتل کر دیں گے. ایسی بات نہیں انہوں نے، صرف گزرنے نہیں دیتے تھے کہ ادھر سے نہیں آپ گزر سکتے، تو دوسرا کوئی راستہ اختیار کر لے. مگر اس نے توحید کو اتنا معمولی سمجھا کہ میں پینڈا نہیں کھوٹا کروں گا، ادھر سے گزر جاتا ہوں، مکھی کیا بات. اگر اس کو صحیح مانے نا، اس نے بیٹا بڑا جرم کیا. اقرار نہیں تھا، اقرار جو ہے کہ جان مال کا پتہ چل جائے کہ بات سب ختم ہے اگر میں نہیں مانوں گا. وہاں اللہ نے اجازت دی ہے. ایسا کوئی نہیں تھا وہاں، کسی نے تلوار نہیں رکھی تھی، نہ کوئی ایسی کہتا، صرف یہ تھے کہ ہم گزرنے نہیں دیں گے جب تک چلاواری. تو کیا بات تھی، نہ گزرتا، دوسرے راستے سے ذرا دور سے چلا جاتا اگر اس کو تسلیم کر.